نے 22,000 لشکر بھیجا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے 72 کے لیے 100 کافی تھے, 200 بھیج دیے جاتے, مگر 22,000 لشکر کیوں بھیجا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. یزید نے کہا عبید اللہ زیاد تیرا دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو نے 72 تو دیکھ لیے, مگر اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں, علی کے بیٹے کتنے ہیں, ان کی ایک ایک کی طاقت اتنی ہے. اگر وہ 72 ایک ساتھ لڑنے کو تیار ہوئے تو تم 22,000 کے وہ پار اٹھا سکتے ہیں. کربلا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کربلا داستان ہے جرأت کی, کربلا داستان ہے استقامت کی, کربلا داستان ہے حق اور باطل کی, کربلا داستان ہے جرأت شجاعت حیدری کی, کربلا داستان ہے حسین کی عزم و استقلال کی, کربلا داستان ہے فاطمہ الزہرا کی تربیت کی, کربلا داستان ہے علی کی شجاعت کی. دنیا نے دیکھا کہ علی کے بچوں نے گردن کٹائی مگر جھکائی نہیں. امام نے کربلا سے اپنا رخت سفر باندھا, اپنا صافہ باندھا, اپنا امامہ لیا, اپنا صافہ باندھا, ہاتھ میں تلوار لی, پٹکا لگایا, چل دیے کربلا کے میدان کی طرف کو. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. حسین جب کربلا گئے تھے کچھ داڑھی کے بال سفید تھے, مگر 5-6 گھنٹے میں ساری داڑھی سفید ہو گئی. مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب رونا نہیں, چیخنا نہیں, چلانا نہیں, آواز نہ کرنا. مگر جب امام کربلا کے میدان میں گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پورے کرتی ہے, عروسان شہادت کا سنگار خوبرو دولہا بنا ہے. ہر جوان اہل بیت مدینے کے سجادہ نشین تھے, کیوں گئے مدینہ چھوڑ کے؟ یزید کے ہاتھ بیعت نہ کی, نانا کا وعدہ نبھایا. امام کربلا کے میدان میں آج کھڑے ہیں. اللہ اکبر. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, امام حسین کے گھر والوں کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا؟ بس سنو, یزید حر بن یزید, حر نام کے آدمی کی بات آپ نے سنی ہوگی. حر جب اس نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو اس نے یزیدیوں سے کہا کیا تم واقعی میں ابن رسول سے لڑو گے؟ کہا تو پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. حسین کے پاس جا کے بولے میں نے آپ کو روکا تھا, آپ کی گھیرا بندی کی تھی, کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حسین نے کہا بالکل معاف کر دوں گا. تو پھر اس نے کیا کہا, یہ حر نے کیا کیا, یہ تلوار لی, حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا, چل دیے. آپ کو پتا ہے کئی گھنٹوں تک اکیلا دوڑا کے یزیدوں کو مارتا رہا. حر بن یزید نے تقریباً حر نے, جس کا نام حر تھا, اس حر نے 120 یزیدیوں کو اکیلے میں قتل کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. سبحان اللہ. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. میرا امام جب کربلا کے میدان میں, اچھا ایک سوال کا جواب آپ لوگوں سے چاہتا ہوں. ایک باپ ہے, ایک بھائی ہے جس نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ایک باپ ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے. ایک باپ ہے جس نے 6 مہینے کے بچے کی حلق میں خلقوم میں تیر چھیتا ہوا دیکھا ہے. ایک وہ باپ ہے, ایک وہ چچا ہے جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. مجھے اب بتاؤ, اتنی سب کچھ کرنے کے بعد بھوکا ہے, پیاسا ہے, پھر بھی تلوار لے کے میدان کو گیا ہے اور 22,000 میں للکارا ہے. کوئی مقابلے میں جب نہیں آیا تو اکیلے میں جا کے 22,000 پہ حملہ کیا ہے. بتاؤ جو اکیلے
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جب بزدل تو بزدل ہوتے ہیں، دور سے تیر مارنے لگے. جب کٹ کرتے تو ایک تیر، یہ خاص بات ہے، امام کے سینے میں لگا. جیسی سینے میں لگا، کربلا واپس آئے اپنے خیمے میں. زینب کیا تمہاری آواز نکلی؟ زینب نے کہا ہاں میرے بھائی، معذرت چاہتی ہوں. میرے بھائی ہو آپ، ساتھ میں پلے بڑے ہیں، امی کی گود میں ساتھ میں کھیلے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ساتھ میں کھیلے ہیں. تمہارے ساتھ میرے بھائی یہاں تک آئی ہوں، مگر جب تمہارے سینے میں تیر لگا ہے تو بہن ہوں، برداشت نہ کر پائی، مجھے معاف کر دینا. امام نے اپنی بہن سے کہا دیکھو ابھی تو صرف میرے تیر لگا ہے، ابھی میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تم کو چیخنا نہیں ہے. میرے نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. میں کس زمانے میں حسین کا بیان کر رہا ہوں جس زمانے میں اب پردے نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. امام جب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، خیمے جب جلا دیے گئے، ادھر سورج ڈوبا تو عصر کی نماز اہل بیت نے پڑھ لی، نبی کے گھر والوں نے پڑھ لی، سیدہ زینب نے پڑھ لی. پھر دوپٹہ جب کھینچا گیا، سیدہ زینب وہی ہیں، ان کے بھائی بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کی گود کے پالے، ان کے سگے بھائی، ان کی شہادت، ان کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا. زینب کا پردہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے، مگر جب سر سے چادر کھینچ لی گئی تو پھر مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہا میں وہی زینب ہوں نانا جسے گود میں لیتے تھے آپ کے کاندھوں پہ کھیلتی تھی میں، مگر آپ ان لوگوں نے میرے سر سے چادر چھین لی ہے. اب میرے پاس کوئی چادر نہیں تو میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے. سب جواب دیں گی لڑکیاں، جتنی شادیوں میں بے حیائی کرتی ہیں نا، میک اپ کر کر کے جاتی ہیں. کون سے نبی کی ماننے والی ہے یہ؟ کس کی ماننے والی ہے؟ پھر مولا علی کی طرف، مزار کی طرف منہ کیا، نجف اشرف کی، اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں، میں وہی زینب ہوں. جب میں چلتی تھی کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، تو آپ فرماتے تھے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. جب حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. آج علی کے نام پہ خانقاہوں بنانے والے، بینکوں میں اکاؤنٹ بھرنے والے، ان کی شادیوں میں ان کی لڑکیاں جب ناچ رہی ہیں، وہ جو اپنے آپ کو میاں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو لوگ پیر بھی مانتے ہیں، جن کے گھروں کی عورتیں ان کے پردے میں نہیں ہیں. میرے امام فرماتے ہیں پرفتن دور میں، امام حسین کا فرمان سنو، فرماتے ہیں فتن کے دور میں اگر کوئی عورت پردہ کرے، جب فتنے کا دور ہو، پردہ کرنے والی کے لوگ مذاق بناتے ہیں، اس دور میں اگر کوئی عورت پردہ کرے تو فرماتے ہیں وہ اور پردہ اس کا کرنا میدان جہاد میں مجاہد کی تلوار چلانے سے بہتر کام ہے. امام نے کربلا میں کیا پیغام دیا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لینا، کتنی مضبوط آدمی ہو، ہمت آ جاتا ہے. ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لینا، چکر آنے لگتے ہیں اس کو. مگر زینب کون ہے؟ اپنے بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے دیکھے ہیں، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو گھوڑے سے رونتے دیکھا ہے. مگر جب کربلا سے نکلی اور دمشق گئی، امام زین العابدین کہتے ہیں دمشق میں بیڑیوں میں سب اہل بیت ہیں، سب کو بیڑی ڈالی گئی. یزید بولا دیکھو میرے ساتھ دشمنی تم نے کی، دیکھو میں نے تمہارا کیا حال کیا. یہی حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. جب اس نے بدتمیزی کی تو سیدہ زینب کو جلا لایا اور پھر علی کے لہجے میں بولی اور فرمائی یزید یہ دربار بھی تیرا ہی ہے،